اگر ایک دوسرے کے کام میں یہ مداخلت کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جو بندہ جس کام کے لیے ٹرین ہوتا ہے وہی وہ اس کا بہتر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. جیسا کہ ایک عدالت ہے تو اس نے جو ہے وہ بیسک پہلے LLB کیا ہوگا, پھر پریکٹس کی ہوگی بینگ اے لائر, اس کے بعد اس نے پراپر قانون کو پڑھا ہوگا. یہ بعض اوقات تو جو لا کی ڈگری بھی نہیں ہوتی, کوئی اور ایم اے انگلش وغیرہ کر کے انہوں نے CSS پاس کیا ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں. تو ان کو جب قانون پڑھا ہی نہیں ہے, قانون دیکھا ہی نہیں ہے, قانون کا پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ کون سا قانون, کون سا انصاف آپ کو دیں گے, کون سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس آپ کے گارنٹی کریں گے. تو تیسرا جو اصول عدالت نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس میں تھرڈ جو گراؤنڈ عدالت نے دی وہ تھی ڈیو پروسیس آف لا. ڈیو پروسیس آف لا بیسیکلی آرٹیکل 10A جو منصفانہ کسی کو بھی ٹرائل کا حق ہوتا ہے وہ بھی اس میں چھینا گیا. ڈیو پروسیس آف لا مطلب پروسیس اڈاپٹ کیے بغیر, جیسا کہ یہ بغیر شہادتوں کے دو بندوں کو سامنے بٹھا کے فیصلے کرنے لگے تھے. ہاں بھی بابا تو اس کی زمین کیوں نہیں دیتا, چلو جی اس کے خارج کرو, اس کو اتنے فوری اس کا قبضہ لو جی, اس کو دو جی. اور بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی شہادت کو قلم بند کیے ہوئے, اس کو جرح کیے بغیر, اس کو جو سچائی سامنے آئے بغیر, شہادت کے بغیر, کسی کاغذات کو دیکھے بغیر یہ ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے جو کہ ڈیو پروسیس آف لا کے بھی اگینسٹ تھے. اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ عدالت نے اس پر سٹے آرڈر کیا, اس پر عمل درآمد فوراً روکنے کا حکم صادر فرمایا. تو یہ جو ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف تھا, کیونکہ اس میں شہادتیں قلم بند نہیں ہوتی, عدالت باقاعدہ شہادت قلم بند کرتی ہے, اس پر مخالف وکیل جرح کرتا ہے, اس کے بعد سچائی سامنے آ جاتی ہے, اور سچائی جب سامنے آتی ہے تو اس کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. ان کی طرح نہیں ہے کہ یہ جی میرے پاس اختیار ہے, بابا میں تینوں 10 سال سزا دے دیں گا, میرے کو اختیار ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کسی بندے کو بغیر ایویڈنس کے, بغیر کسی شہادت کے آپ سزا دے دیں, 10 سال کی سزا دے دیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کوئی دنیا کا قانون نہیں کہتا کہ بغیر کسی بندے کے ایویڈنس کے, اس کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی نہ ہو, اس کے خلاف کارروائی کر دی جائے. تو یہ تینوں جو اصول تھے عدالت نے مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد روک دیا, اور DRC کے جو فیصلے تھے ان کو معطل بھی کر دیا اور ریورس بھی کر دیا. ان کو جو ہے ان کو معطل بھی کیا اور ان کو دوبارہ جو پہلے والی سچویشن تھی اس کو بحال کر دیا عدالت نے, جو ہے وہ ہائی کورٹ نے. اور ساتھ ہی یہ عدالت نے معاملہ جو ہے وہ فل بینچ کے سپرد کر دیا, اور کہا کہ اس پر فل بینچ بیٹھے گا. فل بینچ تمام جسٹسز جو ہیں وہ ایک فل بینچ بیٹھ کے تمام چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس پر کوئی فیصلہ دے گا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی. تو اس میں یہی بات سمجھنے کی تھی کہ ماورائے قانون جو کام ہوتا ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, جو بظاہر شعبدہ بازی کے طور پہ آپ کو عوام کو کر کے دکھا